جو بندے عقائد میں درست ہیں، کسی درجے معاملہ عبادات میں درست ہیں، نمازی ہے، داڑھی ہے، دعوتی دین تبلیغ کی محنتیں ہیں، بزرگوں کی صحبتیں ہیں، ارے اللہ کے بندے اس چہرے پر تو بھروسہ کرتے ہیں لوگ، اس چہرے کو دیکھ کر تو لوگ اللہ یاد کرتے ہیں، ایسے چہرے رکھ کر تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ایسی عبادات میں مبتلا لوگ بھی دھوکے کی صف میں پہلے کھڑے ہیں، فراڈی بننے میں پہلے کھڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بولتے ہیں ہمیں نہیں بولنا، ہمیں الزام نہیں دینا، ہم نے ایسا نہیں سکھایا، ہم نے ویسا نہیں سکھایا، سکھایا کہ نہیں سکھایا، لیکن تمہارا نام لے کے تمہیں بدنام کر رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اس کے معاملات کی صفائی کے لیے بولا نہیں کرتے، سدھارا نہیں کرتے، اور جب بولا کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے پاس منکرات پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے پاس منکرات پہ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب چونا لگ جائے گا، لٹ جائے گا، حرام لوٹ کے لے جائے گا، تب اس کے بعد آئیں گے مول صاحب اب کیا کرنا چاہیے؟ اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور تسبیح لے کے گنتے بیٹھنا چاہیے، اور مصلی بچھا کے روتے رہنا چاہیے۔ اب کچھ کیا ہوگا؟ شریعت نے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم بھی کرتے ہو، برائی سے منع بھی کرتے ہو، دونوں کام کرتی ہے یہ امت۔ صرف بھلائی کا حکم دینا نہیں، مثالوں سے سمجھانے ہو۔ مثالیں قرآن کی اللہ کو بھی معلوم ہے، رسول اللہ کو بھی معلوم ہے، قرآن کے مقابلے میں مثالیں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دونوں ذمہ داریاں مسلمانوں پہ رکھی ہیں۔ تو ایک جماعت اگر تامرون بالمعروف کا کام کرتی ہے تو دوسری جماعت علماء کی یہ نہیں عن المنکر کا کام کرتی ہے۔ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے، یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے کہ اچھائی کا حکم کرو تو برائی سے روکنے کا بھی کام کرو۔